اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ اسلامی واقعات شیئر کریں گے 2 سے 3۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ چلیں دوستو، ہم شروع کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ جعفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈیر پر جاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑے اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچوں کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کا دیکھ کر بچے بے حد متاثر ہوا اور میں چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹا، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹا، میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، وہاں میں تم کو اچھا کھانا کھلاؤں گا، عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو جہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ، اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگے کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ جو مولا عثمانی رضی اللہ عنہ نے بتایا، یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو اور پوچھا کیا کہ بابا، یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے کہا اس سے کہا کہ بیٹا، اگر یہ وہاں مل جاتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا، جس طرح آج تک بجھتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ دوستو، یہ تھا عشق کا واقعہ۔ دوستو، حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کے سانپ کے ذریعے حفاظت کا عجیب واقعہ۔ دوستو، آج کا حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنے راستہ بنا لیا اور چل پڑا اور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، جہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے، جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگ میں جانے سے روکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا، تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہارے سواری بہت ہی عمدہ ہے، سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ایک مختصر پر اسرار قصہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا، ہر چند کوشش کی کہ دل بحال جائے، پریشانی کا بوجھ اترا اور بے چینی گم ہو گیا، مگر وہ بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر تنگ آ کر باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ فرض نماز میں سے کسی کا وقت نہیں تھا۔ میں بے ساختہ مسجد میں داخل ہوا کہ وضو کر کے 2-4 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے ممکن ہے دل کو راحت ملے۔ وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا، خوب رو کر گرا کر دعا مانگ رہے ہیں اور کافی بے قرار ہیں۔ غور سے اس کی دعا سنی تو قرض اتارنے کی فریاد میں تھے۔ اس کو سلام کیا اور مصافحہ ہوا، قرضہ کا پوچھا۔ بتانے لگے کہ آج ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے، اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں۔ ان کا قرض چند ہزار روپے کا تھا اور میں نے جیب سے نکال کر دے دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنے وزٹنگ کارڈ نکال کر پیش کیا اور آئندہ جب ضرورت ہو مجھے فون کر لینا، یہ میرا پتہ ہے اور یہ میرا فون نمبر۔ انہوں نے بغیر دیکھے کارڈ واپس کر دیا اور فرمایا، نہ جناب، یہ نہیں، میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو بھیجا ہے۔ میں کسی اور کا پتہ جیب میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتے ہیں، اللہ کی یاد اور شیطان کی چال۔ جب انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور شیطان کی چال کیا ہوتی ہے۔ چلیں دوستو، ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی ہے اس کا کام تو کرتے ہوئے، لیکن کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کسی عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضرب لگاتے ہو، لیکن بارگاہ خدا بندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس کا خیال آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں اس سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگے، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ تیری طلب کی مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں ہی نہیں
میں نے ہی دی ہے، اور میں ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرے اشتیاق و شوق ہے۔ اس شخص نے یہ جواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صندوق دل سے طائب ہوا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دوستو، آج کے واقعات ختم ہوتے ہیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔